قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی غیبت کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، یعنی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کی بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں غیبت کرنا عام سی بات ہے، اور بڑے فخریہ انداز میں ہم ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک غیبت انسان کی جتنی نیکی کو کھا جاتی ہے، غیبت آپ کے ہر نیک عمل کو مٹا دیتی ہے۔ غیبت کرنا اسلام میں حرام ہے، غیبت کرنا شیطانی عمل ہے۔ آپ آقا دو جہاں امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت کیا چیز ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے ناپسند ہو، اسے غیبت کہتے ہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ عیب اس شخص میں ہو تو؟ میرے آقا نے فرمایا اس شخص میں وہ عیب ہے، یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس شخص میں وہ عیب نہیں ہے تو تو نے اس پر جھوٹ باندھا ہے۔ غیبت سے بچو میرے بھائیوں، غیبت سے بچو، اور دوسروں کو بھی ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے روکو۔ ایک بار حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سوکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قد کے متعلق ایک جملہ کہا، کیونکہ حضرت صفیہ کا قد چھوٹا تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ کے قد کے متعلق ایک جملہ کہا، تو آپ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ نے یہ غیبت کی ہے، اور جو جملہ آپ نے کہا ہے اگر میں اس جملے کو سمندر میں ڈال دوں تو سمندر بھی کڑوا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب اسی ہی عمل میں مبتلا ہیں۔ باز آ جاؤ اس عمل سے، یہ عمل ہلاکت ہے، دنیا میں بھی ہلاکت ہے، آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ آپ اللہ کے نبی نے معاذ اسلمی پر حد جاری کرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ان پر حد جاری ہو گئی۔ پھر ہوا یہ کہ دو بندے اس پر تبصرہ کر رہے تھے معاذ اسلمی کے شہید ہونے پر۔ میرے نبی نے دونوں کو بلایا اور دونوں کو اپنے ساتھ ایک مقام پر لے گئے۔ اس جگہ ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، بدبودار کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا تم دونوں اس مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مردہ گدھا، بدبودار کیڑے والا، ہم اس کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تم دونوں نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، اپنے بھائی کی غیبت کر کے۔ تم لوگوں کو کیا پتا کہ میرے معاذ نے کیسی توبہ کی ہے؟ اگر اس کی توبہ پورے مدینے پر تقسیم کی جائے تو میرا رب تمام مدینے کے لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے نہیں سنتے۔ غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے محفوظ فرمائے۔